لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رزق حسنہ کو موضوع بنا کر جو ہم نے گفتگو شب اول ماہ مبارک، ماہ محرم اور ایام اذا میں شروع کی تھی، وہ آج 5ویں مرحلے میں پہنچ گئی ہے. سورہ ہے سورہ حج، آیت کا نمبر ہے 58. اعلان ہو رہا ہے کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، اور اس سفر ہجرت میں ان کی زندگی کا اختتام یا قتل یعنی شہادت، موت دوسرے عنوان سے شہادت. اگر قتل اور شہادت پر یہ ہجرت تمام ہوئی ہے، قتل اور موت پر تمام ہوئی ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں رزق عطا فرمائے گا، اور وہ رزق رزق حسنہ ہوگا. اور بے شک اللہ لہوا خیر الرازقین، یقیناً وہ بہترین رزق فراہم کرنے والا ہے، بہترین رزق دینے والا ہے. عزیزو، زندگی کا سفر، چاہے آپ اپنے جسم کی بات کریں، چاہے روح کی بات کریں، تمام موجودات کو اپنے اس سفر کو آگے بڑھانے کے لیے رزق کی ضرورت ہے. تو پتہ چلا کہ حیات کی سب سے بڑی ضرورتوں میں سے، نیڈس میں سے اور نیسیسٹیز میں سے ایک شے ہے جس کا نام ہے رزق. اور اس کی فراہمی کا، اس کے پرووائڈ کرنے کا، اس کے دینے کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم دیں گے. عناوین مختلف ہوں گے، اور وہ تمام کے تمام عناوین جو ہوں گے لوگوں کی ایفرٹ، لوگوں کے اسٹرگل، لوگوں کی فیتھ، لوگوں کے بلیف اور لوگوں کے اسٹرینتھ آف دی فیتھ کی بیس پر ہوں گے. کل گفتگو ہم نے جہاں ختم کی تھی وہیں سے آگے بڑھاتے ہوئے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا اب مولا کی بارگاہ سے جا رہا ہے.
جہاں گفتگو ختم کی تھی وہیں سے گفتگو کو جوڑتے ہوئے اس نے امام کی طرف پشت نہیں کی ہے، اس کی اور امام کی نگاہیں سامنے ہیں۔ بوجھل قدموں سے جا رہا تھا، وہ جملہ کہ جہاں امام نے فرمایا رزق دیکھو عزیزو، ولایت کا رزق، عشق اہل بیت کا رزق، مودت اہل بیت کا رزق، محبت اہل بیت کا رزق کتنا عظیم ہے۔ عزیزان گرامی کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ بھائی ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہے وہ وہاں ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس نے کہا یہ نہیں چاہیے۔ امام نے محبت کی دولت بھی بتا دی کہ ولایت اہل بیت جو ہے کتنی بڑی دولت ہے۔ آؤ عزیزو، یہ تو چھٹے امام کا واقعہ ہے، اسی طریقے سے اس عشق کو، اس ولایت کو اور اس جذبے کو، اس کنیکشن کو ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ ہماری بہت مشہور ترین کتاب میں لکھا ہے جس کا نام ہے روضۃ الکافی۔ روضۃ الکافی، اصول کافی، روضۃ الکافی ہمارے بہت بڑے اسکالر شیخ یعقوب کلینی کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ شیخ یعقوب کلینی جو ہے ہماری تاریخ اجتہاد اور تاریخ علم اور تاریخ فقہ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ عالم تشیع کی، شیعہ ورلڈ کی جو 4 بڑی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اصول کافی۔ اسی اصول کافی کے لکھنے والے آیت اللہ شیخ یعقوب کلینی کی کتاب ہے روضۃ الکافی، اور روضۃ الکافی کے پیج 76 کا واقعہ ہے۔ واقعے کو محسوس کیجئے گا کہ کل میں نے جہاں آپ کو چھوڑا تھا کیا کیفیت تھی۔ آئیے وہ عشق، وہ محبت، وہ ولایت، وہ اہل بیت سے کنیکشن ہم میں اور ہماری نسلوں میں ٹرانسفر ہو جائے۔ یہ جو 2 مہینے 8 دن کی عزائن، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے اثرات آپ پر اور ہماری نسلوں پر، ہم پر کتنے مرتب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ جس طرح سے پروگرامز ہو رہے ہیں گھر گھر، اور جس طرح سے ہر گھر عزا خانہ بنا ہے، جس طرح سے ہر گھر میں بچے نوا خوانی کر رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، بچوں کے پروگرام ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں ہر مدرسہ بن گیا ہے، ہر گھر حوضہ بن گیا ہے، ہر گھر درسگاہ بن گیا ہے، ہر گھر مجلس بن گیا ہے۔ ابو عینے از دا نریٹر، وہ نریٹ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے چاہنے والوں اور اصحاب کے درمیان بیٹھے، چاہنے والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے۔ اب جو امام بیٹھے ہوئے اتنے میں ایک بوڑھا شخص ہے، بوڑھا شخص ہے، کافی بوڑھا ہے، اور آیا ہے اور ایک اسٹک کے سہارے سے ہے۔ اچھا، یہ نارمل اسٹک نہیں ہے، صلوات پڑھے گا آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ نارمل اسٹک نہیں ہے، یعنی لکڑی کی نہیں، جو ہوتی ہے چھڑی یا ڈنڈا، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوہے کی ہے، فولاد کی ہے، یعنی لوہے کی اسٹک اور عصا جو ہے اس کے سہارے سے آیا۔ اب اس کے سہارے سے امام کی بارگاہ میں آیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب وہ جو لوہے کی عصا لے کر آیا تو مجمع نے ایک بوڑھے کو دیکھا، بوڑھا اس بزم میں انٹر ہوا، بزم میں انٹر ہوا کیونکہ اس کا گیٹ اپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ اس کے بعد لوہے کا عصا لے کر آیا، اور آنے کے بعد ایک پاٹدار اور بلند آواز سے کہتا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام، رسول کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اچھا، رسول کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام ہو، یہ کہہ کر اس نے سلام 5ویں امام کو کر دیا۔ لیکن 5ویں امام کو سلام کرنے کے بعد اس بز میں بیٹھے ہوئے بقیہ لوگوں کو بھی اس نے فراموش نہیں کیا۔ وہ 5ویں امام کو سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ جو مومنین بیٹھے تھے، جو سرکل تھا، جو حلقہ تھا، اس حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی سلام کرتا ہے، اور اے محبان علی، اے محبان اہل بیت، اے مومنین جو یہاں اس مجلس میں بیٹھے، آپ پر بھی میرا سلام۔ امام کو سلام ہو گیا، امام کے چاہنے والوں کو سلام ہو گیا۔ نہیں، اس واقعے کو نقل کرنے سے پہلے، کمپلیٹ کرنے سے پہلے ایک بات اور کہتا ہوا چلو، بعضیزو سنت ائمہ بھی یہ رہی ہے، چوتھے امام جب کربلا آتے ہیں، 5ویں امام جب کربلا آتے ہیں، 6ٹھے امام جب کربلا آتے ہیں،
7वें امام جب کربلا آتے ہیں، 8ویں امام جب کربلا آتے ہیں، 9ویں امام جب کربلا آتے ہیں، 10ویں امام جب کربلا آتے ہیں، 11ویں امام جب کربلا آتے ہیں، امام زمانہ جب کربلا آتے ہیں، جب یہ سب کربلا آتے ہیں نا، اہل بیت جب کربلا آتے ہیں تو حسین کو سلام کرتے ہیں، اکبر کو سلام کرتے ہیں، اصغر کو سلام کرتے ہیں، آقا عباس کو سلام کرتے ہیں، حبیب کو سلام کرتے ہیں، انہی سلام کے دوران اصحاب حسینی کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اور جو اصحاب حسینی کو سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباہ۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے، سلام ہو اے اللہ کی اولیاء اور اللہ سے محبت کرنے والوں پر۔ تمام کہاں پر ہوتا ہے؟ بے ابی انتم و امی تم، تم پر ہم قربان نہیں، ہمارے بچے قربان نہیں۔ والدین ولی ہوتے ہیں، بچے ولی نہیں ہوتے۔ لیکن عاشق حسین کو دیکھو عزیزو، اس کا مقام کیا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اللہ اکبر۔ جانتا ہی یادا تہذیب بارگاہ حسینی جانتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے امام کو سلام کیا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ پر سلام۔ اس کے بعد کہتا ہے جو اصحاب وہاں موجود ہیں، کہا اے محبان امام آپ پر میرا سلام۔ یہ سلام ہو گیا۔ سلام کرنے کے بعد اب اس کے بعد وہ بیان کر رہا ہے، گفتگو سنیے گا، کنورزیشن۔ اللہ اکبر، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، کیا کنیکشن ہے، کیا ولایت ہے۔ کہتا ہے خدا کی قسم واللہ انی لحبک، کہ واللہ خدا کی قسم اے مولا میں آپ کو اور آپ کے آباء و اجداد کو چاہتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ، اور خدا کی قسم آپ کے دشمنوں سے اور آپ کے آباء و اجداد کے دشمن سے نفرت رکھتا ہوں۔ بھائی یہی تو دین ہے نا، تولا و تبرا، تولا و تبرا۔ تولا یہ کہ اہل بیت سے اور اہل بیت کے محبوں سے محبت کرنا، ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا، ان سے دور ہونا، کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا جملہ کہ آپ سے محبت کسی لالچ میں نہیں کرتا۔ آپ یہ دیکھیے گا، آپ سے محبت کسی لالچ میں نہیں کرتا، کوئی لالچ نہیں ہے۔ اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کوئی اپنی دشمنی کی بنیاد پر نہیں کرتا۔ یعنی محبت اگر اہل بیت سے کی جائے تو اس طرح سے کی جائے، اہل بیت کے دشمنوں سے اگر فاصلہ رکھا جائے، دوری رکھی جائے، ڈسٹینس رکھا جائے تو اس بنیاد پر رکھا جائے۔ آپ سے محبت کرتا۔ اور یہ کہنے کے بعد ایک سوال ہے جو لے کر آیا ہے، میں حدیث مولا کائنات بیان کرنا چاہتا تھا، واقعے کو پہلے مکمل کر دوں۔ کہ مولا بتائیے کیا میری بخشش ہو جائے گی، شفاعت ہو جائے گی، میں معاف کر دیا جاؤں گا؟ یہ کہا اس نے، اور اس کے بعد ایک جملہ اور بھی کہا، مولا مجھے اپنے کیا آپ کے قریب آ سکتا ہوں؟ آیا تھا، سلام کیا تھا، آپ کے قریب آ سکتا ہوں؟ مولا نے کہا میرے قریب آ جاؤ۔ اس نے ساری بات بیان کر دی۔ اب جو ساری بات بیان کر دی، اب امام جواب دے رہے ہیں۔ امام جواب دے رہے ہیں تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہا سنو سنو بھائی، جو تم نے سوال کیا نا، ایسا ہی سوال میرے بابا سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے ہوا تھا۔ میرے بابا کے پاس ایک شخص آیا تھا، اس نے بھی یہ سوال کیا تھا، اس نے بھی اسی طرح سے کیا تھا۔ تو میرے بابا نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا آقا آپ کے بابا کا کیا جواب تھا؟ کہا میرے بابا کا جواب یہ تھا، میرے بابا کا جواب یہ تھا کہ اگر تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد، جب تم قبر میں ہوگے، مرنے کے بعد تو تمہاری قبر میں رسول آئیں گے، مولا کائنات آئیں گے، امام حسن آئیں گے، امام حسین آئیں گے، اور میرے بابا نے کہا میں بھی آؤں گا، میں بھی آؤں گا۔ اور اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ وہاں کرامن کاتبین ہوں گے، لیکن ہم تمہاری مدد کے لیے ہوں گے، وہاں فرشتے ہوں گے، سوال کرنے والے ہوں گے، ہم تمہاری مدد کے لیے ہوں گے۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں میرے بابا نے فرمایا، حلق کی طرف اشارہ کر کہ وہ جو سخت وقت ہوگا اس وقت ہم ہوں گے، میرے بابا نے کہا۔ اور اس کے بعد جب میرے بابا نے کہا کہ جملہ اور کہا، ہم کو جب دیکھو گے اہل بیت کو تو آنکھیں اس میں نور آ جائے گا، کہ قلب کو سکون مل جائے گا، دل کو تسلی مل جائے گی، ایک عجیب سی کیفیت ہوگی، بہت خوشی کا احساس ہوگا، سکون کا احساس ہوگا، طمانینت کا احساس ہوگا۔ امام نے یہ بیان کیا۔ اب جب امام نے بیان کیا نا تو اس کے بعد
اس نے کہا مولا ایک بار پھر بیان کیجیے. اور سنو ولایت سنو عزیزو. امام سے کہتا وہ بوڑھا، کہتا مولا بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ وہ جو قبر کا منظر بیان کر رہے ہیں، آپ اہل بیت کا اور نبی کا آنا بیان کر رہے ہیں، آنکھوں کا نورانی ہونا بیان کر رہے ہیں، دل کا پرسکون ہونا بیان کرتے ہیں، قلب کی کہ مولا ایک بار پھر بیان کر دیجیے. امام نے ایک بار پھر بیان کیا. وہ امام کو سراپا دیکھ رہا ہے، رو رہا ہے. امام کو دیکھ رہا ہے اور روتا جا رہا، امام کو دیکھ رہا ہے روتا جا رہا. امام نے بیان کیا یہ خوشی کے آنسو ہے. اور اس کے بعد راوی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جو جس طرح سے، جس عشق سے، جس محبت سے وہ رو رہا تھا، اس کے رونے کو دیکھ کر جتنے موجود تھے سب رو رہے ہیں، اور سب رو رہے ہیں. امام کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. اس کے بعد امام نے اس کو قریب بلا ہی لیا تھا. اب جو قریب بلا لیا تھا تو ایک مرتبہ وہ آگے بڑھتا ہے، کہتا مولا اپنا ہاتھ مجھے دے دیے، اپنا ہاتھ مجھے دے دیے. امام نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیا، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیا. اس نے امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا. عزیزو یہ امام محمد باقر ہے، یاد رہے. یہ کون امام ہے؟ اس کے لیے وہ امام ہے کہ جن کے لیے رسول نے اپنے مقرب ترین صحابی، قریب ترین صحابی جابر ابن عبداللہ الانصاری سے سلام کہلوایا. جابر کو معمولی نہ سمجھنا، جابر کا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے. حدیث قصہ پڑھتے ہیں، راوی جابر ابن عبداللہ الانصاری. 12 اماموں کا نام جو آپ کے پاس ہے، راوی جابر ابن عبداللہ الانصاری. رسول نے امام محمد باقر تک جس سے سلام پہنچایا، جابر ابن عبداللہ الانصاری. کربلا کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ الانصاری. اندازہ لگا وہ جابر. رسول نے کہا ہمارا سلام پہنچا دینا. کہ کون ہوگا یہ؟ 12 اماموں کا نام بتا دیا تھا نا. اب جو 12 اماموں کا نام بتا دیا تھا تو اس کا مطلب زمانہ رسول ہے، پھر مولا کائنات کا زمانہ ہے، پھر امام حسن کا زمانہ ہے، پھر امام حسین کا زمانہ ہے، پھر امام سجاد کا زمانہ ہے، پھر امام محمد باقر کا زمانہ ہے. پر رسول کی وفات، رسول کی شہادت 11 ہجری میں ہوئی ہے. امام محمد باقر کی ولادت 57 ہجری میں ہوئی ہے. جابر ویسے پہلے سے بہت بوڑھے تھے، نابینا بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. رسول کا زمانہ ہے، 10 ہجری میں بات ہوئی ہے، 9 ہجری میں بات ہوئی ہے، 11 ہجری میں بات ہوئی ہے. تاریخ سن نہیں لکھتی ہے، تاریخ واقعے کو لکھتی ہے. یہ نہیں لکھتی ہے کہ کون سی ڈیٹ تھی، کون سا منتھ تھا، کون سا ایئر تھا. روایت آتھینٹک ہے، سب کے نزدیک موجود ہے. کہ یہ ہوا؟ جابر نے صرف اتنا سوال کیا کہ مولا میں زندہ رہوں گا؟ کہاں زندہ رہو؟ اور جابر ملک الموت کی مجال ہی نہیں کہ تمہارے پاس آئے اور تمہاری روح قبض کرے. اس لیے کیونکہ تمہارے پاس رسالت کی ایک امانت ہے جو تمہیں امامت تک پہنچانی ہے. رسالت کی ایک امانت ہے جو امامت تک پہنچانی ہے. اب جو جابر کو یقین ہو گیا. جابر تلاش کیا کرتے تھے امام کو، یہاں تک کہ جب امام کی بارگاہ میں پہنچے، بھائی جملہ مجھے اور کہنے دیجیے، جابر کے پاس کتنی امانتیں تھی رسول خدا کی؟ جانشین تھے، وارث تھے، ولی تھے، وصی تھے، امام تھے، وارث قرآن تھے؟ نہیں. اہل بیت میں تھے؟ نہیں. بلکہ اہل بیت میں تو چھوڑیے، سلمان کی اس کیٹیگری میں بھی نہیں تھے جہاں رسول نے کہا منا اہل البیت، وہ بھی نہیں تھے. پھر کہانی ایک امانت اگر رسول کی ہو کسی کے پاس، تو جب تک وہ امانت پہنچ نہیں جاتی، فرشتے کی ہمت نہیں ہے کہ روح قبض کرے. اب آئیے جملوں کو تھوڑا سا بدل دیں کہ اگر امانت ہو رسول کی، تو جس کے پاس امانت ہوتی ہے تو یہ امانت زندگی کی ضمانت ہے. توجہ رہے، یہ امانت زندگی کی ضمانت ہے، یہ امانت زندگی کی ضمانت ہے. تو اگر ایک امانت ہو تو جس کے پاس رسول کی ساری امانتیں ہوں، جسے امام زمانہ کہتے ہیں، جو رسول کے سارے وعدے پورے کرے گا، جو رسول کے سارے علم کو پہنچائے گا، جو رسول کی ساری امانتوں کو پہنچائے گا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ اسے عمر نہ دے، لمبی عمر نہ دے، دشمنوں سے محفوظ نہ رکھے، اپنے حفظ و امان میں نہ رکھے؟ بازی تو حفظ و امان اور امانت کی بات کی ہے، وہ واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے بات آ گئی امانت کی، تو سنتے ہوئے چلو عزیزو، سنتے ہوئے چلو. وہ کیا ہے کہ شب ہجرت
رسول خدا نے مولا کائنات کے حوالے اپنا بستر کیا. کچھ امانتیں تھیں جو رسول نے مولا کائنات کے حوالے کی ہیں. اور وہ امانتیں کسی مومن کی نہیں تھیں، کسی کلمہ گو کی نہیں تھیں، کسی مسلمان کی نہیں تھی، کافر کی تھی. یہ میسج پہنچ جانا چاہیے سب تک اور ہم تک. کافر کی تھی. اچھا، ہر کافر ایک جیسا بھی نہیں ہے. یہ کافر حربی تھے، رسول کے مخالف تھے، رسول سے جنگ کر رہے تھے، رسول کے دشمن تھے. کافر بھی تھے، دشمن بھی تھے، رسول کی جان کے دشمن بھی تھے. رسول کو 3 سال شیب ابی طالب میں رہنا بھی پڑا تھا. رسول کی جان کو خطرہ تھا، اس رات رسول پر حملہ آور ہونے والے تھے. اگر علی نہ سوتے تو نبی اس رات قتل بھی ہو جاتے. اب اتنے بڑے دشمنوں کی امانت تھی، کیا کرنا چاہیے تھا؟ لیتے جاتے. علی کو بھی ساتھ، امانتیں بھی ساتھ. موضوع میرا ہجرت ہے، ذہن میں رہے رزق حسنہ، لیکن گفتگو ہجرت سے شروع ہو رہی ہے. اگر رسول اس رات علی کو، فاطمہ کو، چاہنے والوں کو معجزے کے ذریعے سے، اعجاز کے ذریعے سے مکے سے لے کے چلے جاتے، اس مال کو بھی لے کے چلے جاتے جو ابو لہب کا رہا ہوگا، ابو جہل کا رہا ہوگا، عیبہ کا رہا ہوگا، شیبہ کا رہا ہوگا، ابو سفیان کا رہا ہوگا. رسول کی ہجرت کے ساتھ مکے سے اسلام قیامت تک کے لیے ہجرت کر لیتا، قیامت تک کے لیے ہجرت کر لیتا. اس ہجرت کے بعد مدینے میں تو اسلام رہتا، آگے اسلام رہتا، لیکن مکے میں اسلام کی واپسی ممکن نہیں تھی. لیکن رسول نے علی کی جان کو خطرے میں رکھا، کافروں کے مال ان کے حوالے کیے. سنو، تاکہ علی سوئے گا، صبح اٹھیں گے، کافروں کے مال پہنچائیں گے، اور یہ مال پہنچنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کل جن لوگوں نے رسول کو مکے سے نکالا تھا وہ اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، نبی کا سر اٹھا ہوا ہوگا، قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہی فتح دی ہے، اوپن وکٹری دی ہے. بات کلیئر ہو گئی؟ امانت بات اہم ہے عزیزو. امانت کبھی مال ہو سکتی ہے، امانت کبھی الفاظ ہو سکتے ہیں، امانت کبھی کوئی سامان ہو سکتا ہے، امانت کبھی کوئی سیکریٹ ہو سکتا ہے، امانت کوئی کبھی گفتگو ہو سکتی ہے. کوئی بھی چیز ہو، امانت ہے، خیانت کی اجازت نہیں خیانت کر سکتے آپ. امانت کا معاملہ جب کہہ ہی دیا ہے تو اپنے بچوں اور جوانوں کو اس کی امپورٹنس اور اس کی سگنیفیکنس بیان کرنے کے لیے امین رسول کے ماننے والے سنیں. معصوم فرماتے ہیں، امام سجاد فرماتے ہیں کہ اگر قاتل میرے بابا کا وہ خنجر بھی میرے پاس بطور امانت دے جائے، دوسری صبح واپس آئے تو میں اس کے حوالے کر دوں گا. امانت زندگی کی ضمانت ہے. اچھا، جو رسول کے بستر پہ مولا کائنات کو نبی نے سلایا ہے تو اکیلے علی سو رہے ہیں بظاہر، لیکن ایسا نہیں ہے. ابھی علی کی شادی نہیں ہوئی ہے. علی کے صلب میں حسن بھی ہیں، حسن سے لے کے امام زمانہ پوری تاریخ ہدایت، پوری امامت رسول کے بستر پہ سو رہی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے، ایک جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا نفس بیچا، اللہ کی مرضی خریدی. تو ہم اس کی تفسیر میں یہی تو کہتے ہیں کہ وہ علی سوئے تھے، علی کا نفس تھا وہاں خطرے میں، وہ علی مرضی خدا کے مالک ہو گئے. نہیں، علی نہیں سو رہے تھے. علی کے ساتھ حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، کیونکہ صلب میں یہ سب موجود ہیں. امام سجاد بھی تھے، امام باقر، امام زمانہ تک. جب یہ سارے نفس خطرے میں تھے اور ان نفسوں کی قیمت ہو گئی مرضی خدا، تو اب علی جسے چاہے جو چاہے دے دیں، حسن جسے چاہے دے دیں، حسین جسے چاہے دے دیں، امام زمانہ جسے چاہے دے دیں، کیونکہ خداوند تعالیٰ نے مرضی اپنی دے دی ہے انہیں. سورہ بقرہ ہے، پڑھ لیجئے جا کے.
اللہ اکبر. آیت کا نمبر 204. ہاں عزیزان گرامی، لوگوں نے مولا سے سوال کیا. میں وہ پوری ہجرت نہیں پڑھنے جا رہا ہوں، لیکن بات امانت کی آئی تھی، میرا میسج پہنچ گیا ہوگا. ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں. ہم جہاں بھی دنیا میں جا رہے ہیں، قرآن کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، اہل بیت کے ماننے والے، اہل بیت کی سیرت کا چرچا کرنے والے، چرچا نہ کیجئے، اس پر عمل بھی کیجئے. ڈسکس ہی نہ کیجئے، پریکٹس بھی کیجئے. دنیا کو بتائیے کہ علی والے کیسے ہوتے ہیں. آنیسٹ، ٹروتھفل، اپنے وعدے اور پرومس کو فلفل کرنے والے، کمیٹڈ، ڈٹرمنڈ، بہت صبر و تحمل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. ویل مینرڈ ہوتے ہیں، ویل بیہیوڈ ہوتے ہیں، اخلاقیات اچھے ہوتے ہیں، مورالٹی ان کے اندر ہوتی، امورالٹی سے بہت دور ہوتے ہیں، زبان ان کی اچھی ہوتی ہے. ہاں عزیزو، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو تو رات پوری رات آپ 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. ابھی میں نے زہیر ابن قین کے بارے میں بتایا تھا. مولا امام حسین نے کہا کہ ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے. اگر ایک صحابی اہل بیت ایک رات میں قرآن ختم کر سکتا ہے تو علی کے لیے 1000 رکعت میں شک ہے؟ ایک رکعت سے دوسری رکعت میں پیر رکھتے کیسے قرآن ختم ہو جاتا ہے؟ عزیزو، علی کو سمجھنے کے لیے زمانے کو ابھی اور ترقی کے منازل کو طے کرنا ہوگا. بہرکیف، لیکن اس رات علی سوتے رہے، خوف میں کسے نیند آتی ہے؟ علی کا معاملہ یہ کہ راحت کا وقت ہو، چین کا وقت ہو، سکون کا وقت ہو تو علی جاگتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ سے تضرع کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، قیام و قعود کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں. لیکن جب خوف کا عالم ہے، علی سوتے ہیں، اور اس طرح سے سوتے ہیں کہ مرضی خدا خرید لیتے ہیں. لوگوں نے سوال کیا، مولا آپ کو خوف نہیں آیا جب چاروں طرف لوگوں کے ہاتھ میں تلوار تھی، دشمنوں کے نرغے میں تھے، کیسے آپ کو نیند آئی؟ کہا کیوں کر مجھے نیند نہیں آئے گی؟ کہا کیوں کر؟ کہا مولا نے کہا کیونکہ نبی نے کہا تھا اے علی یہ امانتیں تم کافروں تک پہنچا دینا، ابو لہب کی امانت پہنچا دینا، ابو جہل کی امانت پہنچا دینا، ابو سفیان کی امانت پہنچا دینا، اور اس کے بعد میں مکے سے نکل رہا ہوں اور مدینے کے باہر تمہارا انتظار کروں گا، مدینے کے باہر انتظار کروں گا، جب تک تم نہیں آؤ گے میں مدینے میں داخل نہیں ہوں گا. اس لیے کیونکہ سویلائزیشن کے لیے نبوت کی بھی ضرورت ہے، امامت کی بھی ضرورت ہے، ہدایت کے لیے نبی کی بھی ضرورت ہے، امام کی بھی ضرورت ہے. بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں گا، عزیزان گرامی، نبی نے کب کب علی کا انتظار کیا ہے؟ کب کب انتظار کیا ہے؟ علی کی ولادت ہوئی، 3 دن خانہ کعبہ میں انتظار کر رہے ہیں، خدا کہے تو جا کے لے کے آئیں. اب کہا جا رہا جاؤ ہمارے گھر سے نور کو لے کے آؤ. بقول شاعر کے کعبے میں نصف نور ملا، نصف نور سے انا وعلی من نور واحد. علی 10 سال کے ہو جائیں، انتظار کیا جا رہا ہے. علی 10 سال کے ہو گئے، اعلان کیا گیا. تبلیغ کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے تو علی کا انتظار. مدینے میں انٹر ہو رہے ہیں تو علی کا انتظار. ایک جملہ پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. ہم اور آپ ہی صرف امام کے منتظر نہیں اور امامت کا انتظار کرتے ہیں، نبوتیں امامت کی منتظر ہیں. کوئی نبی آسمان پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے، کوئی دریا میں انتظار کر رہا ہے،
کوئی خشکی پر انتظار کر رہا ہے، کوئی صحرا میں انتظار کر رہا ہے. کس کا انتظار کر رہا ہے؟ یوسف زہرا کا انتظار کر رہا ہے. کس کا انتظار کر رہا ہے؟ وارث حسین کا انتظار کر رہا ہے. کس کا انتظار کر رہا ہے؟ امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے. کس کا انتظار کر رہا ہے؟ حجت کا انتظار کر رہا ہے. کس کا انتظار کر رہا ہے؟ قائم کا انتظار کر رہا ہے. کہ حجت کا انتظار کیونکہ اس کا وجود خدا کے وجود کی حجت ہے. قائم کا انتظار کیونکہ وہ قائم ہے، کیونکہ اس کے سبب دین قائم ہوگا. کون انتظار کا؟ عیسیٰ انتظار کر رہے ہیں. کون انتظار کر رہا ہے؟ ادریس انتظار کر رہے ہیں. کون انتظار کر رہا ہے؟ الیاس انتظار کر رہے ہیں. کون انتظار کر رہا ہے؟ خضر انتظار کر رہے ہیں. یہ انبیاء انتظار کر رہے ہیں. تو عزیزوں، مدینے کے باہر نبی نے کہا میں اس وقت تک انٹر نہیں ہوں گا جب تک کہ تم نہیں آؤ گے. تم آ جاؤ گے تو میں مدینے میں جاؤں گا. تو عزیزوں، پوچھنے والے نے پوچھا اے علی، آپ کو اس خوف میں کھلی ہوئی تلواریں تھی، نیام سے نکلی ہوئی تلواریں تھی، مکے کے کافروں کے سرداروں کے جوان کڑیل جوان کھڑے ہوئے تھے، حملہ کر دیں تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، اس میں تمہیں نیند کیسے آئی؟ کہ سچے رسول نے مجھ سے کہا تھا علی امانتیں پہنچا دینا، مدینے کے باہر میں تمہارا انتظار کروں گا، آؤ گے تو میں جاؤں گا. ارے زندہ رہوں گا تو نبی تک پہنچوں گا. میرے نبی نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. اسی لیے تو ہمیں نبی کی معراج میں کوئی شک نہیں ہوتا. ہم نہیں کہتے کہ روحانی معراج تھی، ہم نہیں کہتے کہ نبی کو خواب میں معراج ہوئی. ہم اگر مگر شک و شبہ اس کے معاملے سے بالا تر ہو کر نبی کو اور نبی کی نبوت کو اور مقام نبوت کو، مقام رسالت کو، عظمت خاتمیت کو سمجھتے ہیں. اسی لیے کیونکہ ہم نے خدا کو جو پہچانا ہے تو محمد کے ذریعے پہچانا ہے، اور محمد کو جو پہچانا ہے تو علی کے ذریعے پہچانا ہے، اور علی کو جو پہچانا ہے تو خدا کی کتاب سے اور زبان رسالت سے پہچانا ہے. اور پہچانا کیا؟ پہچاننے کی کوشش کی ہے، ورنہ کون علی کو پہچان سکتا ہے؟ کون نبی کو پہچان سکتا ہے؟ کون خدا کو پہچان سکتا ہے؟ ہاں عزیزو، زندہ رہوں گا تو لے جاؤں گا یہ امانتیں دوں گا. زندہ رہوں گا تو نبی سے ملوں گا. علی کو نیند آئی، خوب نیند آئی. تو گفتگو ہو رہی تھی. بازی دو بوڑھا، اس بوڑھے نے کہا مولا مولا آیا بازی دو. واقعے کو ایک بار ریفریش کر دوں جوانوں بچوں کے لیے. ایک بوڑھا آیا ہے، پانچویں امام کے پاس آیا، مجمع بیٹھا ہوا، کہہ رہا السلام علیکہ ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے آپ پر ہمارا سلام. امام کو سلام بڑی بلند آواز سے کیا، بڑے احترام کے ساتھ کیا. مجمع کو بھی سلام کیا، اے امام کے اصحاب، اے مومنین آپ پر ہمارا سلام. سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ کا مولا خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، آپ کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہوں، خدا کی قسم آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں. اور آگے جا کے کہتے ہیں خدا گواہ ہے محبت لالچ میں نہیں کرتا، آپ کے دشمنوں سے نفرت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ میرے دشمن ہیں. بازی تو یہی قاعدہ ہے. بازی تو اس کے بعد اس نے کہا کیا بخشش ہو جائے گی؟ امام نے کہا بخشش ہو جائے گی. نہیں، امام واقعہ نقل کرتے ہیں میرے بابا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے یہی سوال کیا تھا تو میرے بابا نے کہا ہاں بخشش ہو جائے گی. اور تیری قبر کے اندر جب تو پریشان ہوگا، حلق کی طرف اشارہ کیا، اللہ اکبر، اس وقت کیا ہوگا کہ اس وقت جب کرامن کاتبین ہوں گے، سوال کرنے والے فرشتے ہوں گے، گواہیاں دے رہے ہوں گے، اس وقت رسول آئیں گے، علی آئیں گے، حسن آئیں گے، حسین آئیں گے، میں بھی آؤں گا. عزیزو اسی طرح سے ہم تیری مدد کے لیے آئیں گے، بخشش کریں گے. اس کے بعد امام کہتے ہیں میرے بابا نے کہا تیری آنکھیں نورانی ہو جائیں گی، روشن ہو جائیں گی، دل کو سکون ملے گا، قلب کو راحت ملے گی، چین ملے گا، اطمینان ملے گا، خوشی تیرے چہرے سے عیاں ہو جائے گی. بس جو یہ نقل کر رہا تھا، یعنی آنکھوں کا نورانی ہونا، قلب کا منور ہونا، قلب کا پرسکون ہونا، دل کے اضطراب کے خاتمے اور اطمینان کی خبر ہونا، چہرے پر خوشی کی رمق دکھائی دینا، امام بیان کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، عجیب کیفیت ہے، میں بیان کر رہا ہوں، مجھ پر بھی عجیب کیفیت ہو رہی ہے. یہ عشق کی کیفیت ہے، یہ ولایت کی کیفیت ہے، یہ مودت کی کیفیت ہے، یہ علی سے محبت کی کیفیت ہے، یہ خاندان علی سے عشق کی کیفیت ہے. خدایا اس کیفیت کو ہماری نسلوں میں باقی رکھنا،
سنتا ہے کہتا ہے, آپ دیکھیں اچھا شعر سنتا ہے آدمی تو کہتا ہے امام بیان کر رہا ہے, آخرت اور نجات کی بات کر رہا ہے, کہ مولا ایک بار پھر بیان کریں. امام نے ایک بار پھر بیان کیا, چہرے کا رنگ اور بہتر ہوا, اور خوشی دکھائی دینے لگی. اس کے بعد کہتا مولا قریب کر دیجئے, کیا قریب آ سکتا ہوں؟ قریب آ گیا. اب جو قریب آ گیا امام نے قریب بٹھایا, قریب بٹھایا تو ایک مرتبہ جیسے قریب بٹھایا کہ مولا اپنا ہاتھ دے سکتے, امام نے ہاتھ دیا, ہاتھ دیا. اچھا جو کیفیت بیان کی گئی تھی نا, اس کیفیت میں راوی کہتا ہے کہ ابن عینی کہتا لوگ رو رہے تھے, امام کی آنکھوں میں آنسو تھا, سامعین کی آنکھوں میں آنسو تھا, کہ میں نے ایسا آنسوؤں کا منظر, ایسی آنکھیں چھلکتی ہوئی کبھی نہیں دیکھی تھی جو عشق کی کیفیت تھی. ایک مرتبہ اس نے امام کا ہاتھ لیا, برستی آنکھوں کے ساتھ, چھلکتی آنکھوں کے ساتھ, عشق کی عجیب کیفیت کے ساتھ ہاتھ لیا, بوسا لے رہا, بوسا لے رہا. بوسا لینے کے بعد ہاتھ اپنا لیا اور اس ہاتھ کو ایک مرتبہ اپنی پیشانی پہ لگایا, اپنی آنکھوں پہ لگایا, اپنے سینے پہ لگایا. یہ کیا کر رہا تھا کہ یہ تبرک ہے, یہ تبرک ہے عزیزو, اس لیے کیونکہ مولا کے ہاتھ کو ان ہاتھوں نے چھوا ہے. اب جب ان کو چھوا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, اس میں جو برکت آ گئی ہے, آنکھوں کو نور مل جائے, سینے کو سکون مل جائے. اس کے بعد کہ مولا اپنے بخشش کا وعدہ کیا, اب میں جا رہا ہوں. امام کی بارگاہ سے جانے لگا. اب وہ جا رہا ہے نا, امام کی بارگاہ سے جا رہا ہے. ابن عینی کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ امام کی بارگاہ سے جا رہا ہے, وہ کیفیت عجیب میں نے دیکھی. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے, لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری, امام اس کو دیکھتے جا رہے ہیں, امام اس کو دیکھتے جا رہے ہیں. ایسے عاشق بنو, ایسے محبت کرنے والے بنو, ایسے حبیب بنو, ایسے محبوب بنو, ایسے چاہنے والے بنو. امام دیکھتے رہے. اور میں نے حدیث کا وعدہ کیا تھا نا مولا کائنات کی, کہ اگر اور اسے صادق آل محمد نے بھی بیان کیا ہے, سچے اماموں نے بیان کیا ہے, دولت اور خوف کے تعلق سے. امام کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فقیری ہمارے دشمنوں کے ساتھ رہنے والی دولت سے بہتر ہے. یعنی دشمن کے ساتھ رہو, دولت ہو, اس دولت کے مقابلے میں ہمارے ساتھ اگر فقیری ہے تو یہ فقیری بہتر ہے. پروردگارہ وہ مودت, وہ عشق, وہ ولایت, وہ لوگ عطا فرما دے, کیونکہ دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ بے دینوں نے, گمراہوں نے, دین کے دشمنوں نے دین کی شبیہ بگاڑ کے رکھ دی, امیج بگاڑ کے رکھ دی. جو جن لوگوں نے یہ بتا کے رکھ دیا دین ایسا, دین محبت کا نام ہے, انسانیت کا نام ہے, ہیومینٹی کا نام ہے, عشق کا نام ہے, معاف کر دینے کا نام ہے, فرگیونیس کا نام ہے, سینے سے لگانے کا نام ہے, رشتوں کو توڑنے کا نام نہیں, رشتوں کو قائم کرنے کا نام ہے. قطع رحم کا نام محبت دین نہیں ہے, صلہ رحم کا نام محبت ہے, صلہ رحم کا نام دین ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام, جن کا واقعہ نقل کرو, ان کے پاس آنے والا ہے. اس نے پوچھا مولا دین کیا, کین یو ڈیفائن واٹ از ریلیجن؟ ہمیں تو تھوڑا سا علم ہو جائے تو ہم تو گھنٹے بھر بھی کافی نہیں ہوں گے ہمارے لیے ہم دین بتانے میں. 10 دن ہم کلاس لے لیں, لیکچر لے لیں, اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے 10 دن آپ کے پورے برباد کر دوں, اس کے بعد دین نہ ڈیفائن کر سکوں. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, دوسروں کے لیے نہیں. مولا سے اس نے پوچھا خالد دین, مولا دین کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں دین کیا محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. محبت تھی, خدا نے کائنات خلق کی اہل بیت کے صدقے میں, نبی کے صدقے میں. محبت تھی تو محمد و آل محمد نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دیا. محبت ہے. یہ سارا عمل جو ہے یہ حب کے نتیجے میں, محبت کے نتیجے میں. امام کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے ساتھ رہنے میں اگر فقیری ہے تو ہمارے دشمنوں کے ساتھ جو امیری اس سے بہتر ہے. یقیناً یقیناً ابو ذر کو دیکھ کر اندازہ ہوتا.
ابو ذر کی فقیری نے بتا دیا، بقول پیام اعظمی کے عامریت کو ایک بار لگا دی ٹھوکر، عامریت کو ایک بار لگا دی ٹھوکر، تیرے در کے فقیروں نے ابو ذر کی طرح۔ بے زر ہے مگر ابو ذر کہلاتا ہے۔ دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں، اور کہا ہمارے ساتھ رہ کر قتل ہونا ہمارے مخالفین اور دشمنوں کے ساتھ رہنے والی زندگی سے بہتر ہے، اس لیے کیونکہ ان کے پاس مال کتنے عرصے کے لیے ہے، اور ان کے لیے تو قرآن مجید میں خدا اعلان کر رہا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ملک عظیم دیا ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا، زیادہ نہیں بیان کروں گا، تفصیل نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے۔ ملک عظیم کا مطلب کہ دنیا میں بھی ریاست ہوگی، آخرت میں بھی اقتدار ہوگا، زمین پر بھی اقتدار ہے، آسمان پر بھی اقتدار ہے، حیات و موت پر اقتدار ہے، شبستاں کہکشاں کائنات کی ہر شے پر اقتدار ہے، جب چاہیں فرشتوں کو اتار لیں، جب چاہیں تو سنگریزوں سے کلمہ بھی پڑھوا دیں، یہ اختیار ہے، اقتدار ہے۔ صرف ان کے لیے ولایت تشریعی نہیں ہے، ولایت تکوینی بھی ہے۔ تشریعی اور تکوینی بہت بڑی بحث ہے، لیکن دو جملوں میں بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے، تشریع کا معنی ہوتا ہے شریعت، یعنی اہل بیت کی ولایت، ان کا ولی ہونا، ان کا اتھارٹی ہونا شریعت میں، کہ وہ ہم سے کہیں نماز پڑھو، نبی کہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جا، یہ ولایت تشریعی کہیں گے، اس پہ عمل کرنا۔ ولایت تکوینی کون کا معاملہ، کون کا مطلب ہونے کا معاملہ، کسی چیز کے لیے اگر وہ کہہ دیں تو چیز ہو جائے گی، درخت کو بلا دیں گے تو آ جائے گا، پرندوں کو آواز دے دیں گے تو آ جائے گا، اور اتنا ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد قبر سے بھی اٹھایا جائے گا امام کی نصرت کے لیے۔ یہ ولایت تکوینی ہے، چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے آسان کر دیا، یعنی جو کہیں تو ہو جائے۔ کون و مکان پر جن کا اختیار ہے، جو اتھارٹی ہیں، یہ محمد والے محمد، کیونکہ قرآن مجید میں جب انما ولیکم اللہ کے ساتھ اعلان کیا تو یہ نہیں کہا کہ بس یہ نماز پڑھوائیں گے تم سے، لیکن نمازی بیمار ہو جائے گا تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، روزہ رکھوائیں گے لیکن پھر اس کے بعد جو ہے بھوک سے اگر مر جائے گا تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، حج کروائیں گے لیکن سفر حج میں اگر بیمار پڑ جائے گا تو کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، تم سے سارے اعمال کروائیں گے لیکن اگر تم میں کوئی کمی رہ گئی اعمال کی تو قیامت کے دن تم ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوگے، تمہارے رشتہ دار بھی تم سے منہ چھپائے پھر رہے ہوں گے، اہل بیت بھی تمہاری نعوذ باللہ مدد نہیں کر سکیں گے۔ ایسا نہیں ہے، انتا ہونا کا تعارفون تم وہاں پہچان لو گے، واضح ہوگی بات۔ تو محبت، تو آپ نے کہا ہمارے ساتھ رہ کر مارا جانا، قتل ہونا اس زندگی سے بہتر، اس لیے کہ باقی رہنے والی زندگی یہاں پر ہے، باقی رہنے والا اختیار یہاں پر ہے، باقی رہنے والی حکومت یہاں پر ہے۔ بازیدو، محبت اور حبیب کی بات کر رہا ہوں میں، حب دین کچھ نہیں ہے سوائے حب کے۔ ایک ہوتا ہے محبت کرنے والا، اسے کہتے ہیں حبیب، اور ایک وہ ہے جس سے محبت کی جائے، وہ ہے محبوب۔ لفظ حب سے حبیب بھی ہے، لفظ حب سے محبوب بھی ہے۔ بازیدان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جن کو بھیجا ہے، کسی کو صفی اللہ کہا، کسی کو نبی اللہ کہا، کسی کو کلیم اللہ کہا، کسی کو ذبیح اللہ کہا، کسی کو خلیل اللہ کہا، کسی کو روح اللہ کہا، لیکن جب ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر کو خطاب کیا تو انہیں حبیب اللہ کہا۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو مخلصانہ محبت کرے، اس میں اخلاص شامل ہو۔ حبیب اس سے کہتے ہیں جہاں محبت دو طرفہ ہو اور اسی لیول پہ ہو، کم نہ ہو، یعنی خدا سے جتنی محمد کو محبت اتنی محمد سے خدا کو محبت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلیل وہ ہے
کہ اگر اس مقام پر پہنچ جائے، اولو العزم پیغمبر بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں خدا سے خود سوال کرے، رب ارنی کیفا تحیی الموتیٰ، اے میرے پروردگار مجھے بتا دے، اللہ نہیں، رب اے میرے پروردگار بتا دے مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا۔ آواز آئی فخذ من اربعۃ الطیر، تم 4 پرندوں کو لے لو، ذبح کر دو، ٹکڑا کر دو، قیمہ بنا دو، مکس کر دو، پہاڑ کی چوٹیوں پہ رکھ دو، آواز دو، اور اس کے بعد جو آواز دو گے ادھر کا جز ادھر، ادھر کا جز ادھر، ملتا گیا، بنتا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے نام پوچھا تھا، مولا بتائیے، ابراہیم کا واقعہ قرآن مجید میں نقل کیا گیا کہ 4 پرندوں کو لے لیں۔ وہ 4 پرندے کیا تھے؟ سوال اتنا تھا، لیکن سوال کا جواب دے دیتے تو نالج آف دی قرآن مقام ابراہیم تو واضح ہو جاتا، لیکن اختیار ولایت و امامت واضح نہیں ہوتا۔ امام نے ایک مرتبہ مور کو آواز دی، مور آ گیا، کبوتر کا آواز دی، کبوتر آ گیا، کوے کو آواز دی، کوا آ گیا، باز کو آواز دی، باز آ گیا۔ تو یہ جو 4 پرندے آ گئے اس کی سمجھ میں آ گیا کہ 4 پرندے تھے، لیکن اتنا ہی نہیں، امام نے ایک مرتبہ ذبح بھی کیا۔ ذبح کرنے کے بعد امام نے قیمہ کر دیا، پھر مکس کر دیا، پھر مکس کرنے کے بعد چوٹیوں پہ رکھوا دیا، رکھوانے کے بعد آواز دیتے رہے، آتے رہے پرندے، اجزاء جڑتے رہے۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ کہا تیری سمجھ میں آیا کہ مولا میں نے صرف پرندوں کا نام پوچھا تھا، آپ نے پورا معجزہ بیان کر دیا۔ اب ایک جملہ مجھے کہنے دیں، جو لوگ کہتے ہیں حادثات میں شکار ہو گئے، ایک ٹکڑا ادھر ہوگا، ایک ٹکڑا ادھر ہوگا، یہ کیسے ملے گا؟ ارے جب اس زمین پہ حجت خدا ٹکڑوں کو جوڑ کر آواز دے کر مجسم کر سکتا ہے، تو محمد کا خدا، ابراہیم کا خدا، صادق آل محمد کا خدا ان اجزاء کو جوڑ کر حیات کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے گا آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ بہرحال عزیزان گرامی، لیکن کیا طلب تھی، کیا سوال تھا؟ پروردگار کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، دیکھنا چاہتے تھے۔ کتنی سائنس؟ ہاؤ مینی سائنس؟ اونلی ون۔ اور وہ کیا؟ موت کے بعد زندگی، اس اختیار کو ابراہیم دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ نے دکھا دیا، ابراہیم کی سمجھ میں آئی۔ تو خلیل وہ ہے جو اللہ کے آثار کو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہے۔ حالانکہ جب یہ گفتگو ہوئی تو ابراہیم سے خدا نے ایک سوال بھی تو کیا تھا۔ میں نے بہت جلدی سے بات ختم کی ہے کیونکہ میں مجلس کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اولم تؤمن، کیا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں لیطمئن قلبی، تاکہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ کہ لیطمئن قلبی، تاکہ میرے قلب کو، دل کو اطمینان مل جائے۔ اطمینان قلب کے لیے جو مطالبہ کرے خدا کی نشانیوں کو دیکھنے کی، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ اور جب اطمینان نفس پر پہنچ جائے تو فاطمہ کا لال حسین ہے، جس کو نفس المطمئنہ قرآن کہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، سلامت رہیے آپ۔ سنیے عزیزان، لیکن خلیل وہ ہے جو نشانیاں دیکھنا چاہتا، حبیب وہ ہے جسے نشانیاں دکھائی جاتی ہیں۔ کیا سفر ہے نبی کا! عزیز، ابھی میں بارگاہ امام محمد باقر علیہ السلام کو بیان کر رہا تھا، اس کیفیت سے آپ بھی نہیں نکلے ہوں گے، میں بھی نہیں نکلا ہوں۔ ایک دوسری کیفیت، ایک بارگاہ امام سے نکلے ہیں، لیکن اب دوسری کیفیت رسول کی معراج۔ اب آپ یہ دیکھیں، اگر آپ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ خدا کی نعمتوں پہ جب اس کی حمد کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں الحمدللہ، نعمت مل گئی ہے۔ نعمت اور چاہتے ہیں تو کہتے ہیں شکرن للہ۔ اور کوئی چیز امیزنگ ہو، امیزنگ، بالکل امیزنگ، بالکل ڈفرنٹ سی ہو، تو بے ساختہ ہم ان میں سے نہیں ہے نا، واو
سبحان اللہ. یہی کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، شکرن للہ، انا للہ، یہ سب کون کہتا؟ بندہ کہتا، اللہ نہیں کہتا. لیکن ایک وقت ایسا ہے جب اللہ جو ہے سبحان اللہ کہتا ہے. وہ رسول کی معراج ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ یعنی پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات کہ جس نے رات کے مختصر سے وقت کے اندر اپنے بندے کو معراج پر بلایا، اور بلایا تو یہ سفر برکتوں کا سفر تھا. اس میں کیا ہے؟ تاکہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اسے اپنی نشانی دکھائے. اللہ اکبر. خلیل نشانی دیکھنے کی تمنا کرے، حبیب وہ ہے جسے نشانی دکھائی جائے. صلوات پڑھیے گا آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. حبیب وہ ہے جسے نشانیاں دکھائی جائیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. مجھے معراج نہیں پڑھنی ہے، ختم کرنی گفتگو. تو اللہ نے سبحان اللہ کہا. اچھا حبیب کہنا، ایک چیز یاد رہے، دوست نا، میرا دوست اللہ کہہ رہا. اللہ کے ایک پیغمبر ہیں، بہت بڑے پیغمبروں میں سے ایک ہیں. انہیں ہجرت بھی حاصل ہے اور غیبت بھی حاصل ہے، اور ایک پیغمبر کے فادر ان لا بھی ہیں. میری مراد حضرت شعیب سے ہے. حضرت شعیب نے اللہ کی بارگاہ میں صرف ایک یہ کلمہ کہ میرا رب مجھے اپنا حبیب کہہ دے. تاریخ کی کتابوں میں ہے، روایات میں ہے کہ حضرت شعیب روتے تھے، معبود حبیب کہہ دے، معبود حبیب کہہ دے، معبود حبیب کہہ دے. روتے 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 آنکھ کی بینائی چلی گئی. ایک بار نہیں ہوا، بینائی چلی گئی، پھر بینائی دے دی گئی. حبیب کہہ دے. کہا حبیب. اللہ سے 3 مرتبہ بینائی گئی ہے، بینائی واپس ملی. حبیب کہہ دے. کہ یہ حبیب کا لقب، یہ حبیب کا لقب، یہ حبیب کا رتبہ، یہ حبیب کا ٹائٹل میں نے محمد عربی کے لیے رکھا. آج شب 5 ہے. جو خدا کا حبیب ہے اسے سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اور جو خدا کے حبیب کا حبیب ہے وہ فاطمہ کا لال حسین ابن علی ہے. اور جو حسین کا حبیب ہے وہ حبیب ابن مظاہر ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں میں نے کتنے حبیب کا تذکرہ کیا. اللہ کا حبیب، اللہ کے حبیب کا حبیب، اور اللہ کے حبیب کا حبیب، حبیب ابن مظاہر. کل کی راتیں، کل سے جو راتیں آئیں گی اس میں آپ اہل بیت رسالت کا ماتم کریں گے. آج حسین کے بچپن کے دوست کا ماتم کرنے کے لیے آئے. اچھا، اس حبیب کے اوپر حسین کا ایک قرض بھی تو ہے. اس حبیب کے اوپر حسین کا ایک قرض بھی ہے. اور وہ قرض کیا ہے؟ وہ قرض یہ ہے کیونکہ اس حبیب کو حسین نے بچپن میں زندگی دی تھی. جب حبیب استقبال کے لیے آئے تھے، اور استقبال کے لیے آئے تھے تو اس کے بعد چھت سے گر پڑے تھے اور موت ہو گئی تھی. حسین نے حبیب کو زندگی دی تھی. حسین کے حبیب مقروض تھے. ہاں عزیزو، حسین سے حبیب کو بہت محبت تھی اور حسین کو حبیب سے بہت محبت تھی. کربلا حسین آ گئے، اپنے خاندان کو لے کر آئے تھے. کچھ لوگ ملتے چلے گئے، لیکن ہاں جب لشکر آنے لگے عزیزو، لشکر آنے لگے. کس کا لشکر؟ بشمر کا لشکر، خولی کا لشکر، سنان ابن انس کا لشکر، عمر سعد کا لشکر. لشکر پہ لشکر آ رہے تھے.
فاطمہ کی بیٹی زینب کا دل بیٹھا جا رہا تھا، فاطمہ کی بیٹی زینب کا دل بیٹھا جا رہا تھا، کہہ رہی تھی اے بھیا یزید کے اتنے سپاہی آ رہے ہیں، اے بھیا تم بھی تو اپنے مددگاروں کو بلاؤ، ارے چند مٹھی کے لوگوں کو لے کر آئے، اے بھیا کچھ اور لوگوں کو بلاؤ۔ امام کو زینب نے مشورہ دیا تو اس مشورے پہ حسین نے اگر کسی کو بلایا ہے تو بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے، حبیب ابن مظاہر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہیں پر میں ایک غلط فہمی کو اس کو اصلاح بھی کرتا ہوا چلوں۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایک پیلے رنگ کا یلو کلر کا ایک پیپر چل رہا ہے اور جس کو لکھا جاتا ہے یہ اصل عبارت خط امام حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ خیال کیجئے اسے نہ شیئر کیجئے، اس لیے کیونکہ حسین نے جو عبارت لکھی تھی وہ عبارت کے کلمات بھی نہیں ہے، وہ اور وہ خط عربی زبان میں تھا، اردو زبان میں نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حسین کا خط سمجھ کے لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں، میرے پاس بھی کئی لوگوں نے سوال کیا۔ بہرحال حسین نے ایک مرتبہ خط لکھا، خط میں کیا لکھتے ہیں؟ حسین غریب کی طرف سے خط ہے، رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اللہ اکبر۔ اس میں کیا لکھا؟ حسین نے لکھا اے حبیب تم ہماری نسبت رسول سے تو جانتے ہی ہو، میں رسول کا نواسا دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں، حبیب ہماری مدد کو پہنچو۔ حسین نے علمن لکھ دی گویا، قاصد خط لے کے چلا۔ حسین نے قاصد سے کہا ارے ذرا تیزی سے جانا، حبیب کو یہ خط دے دینا۔ ہاں عزیزو، یہیں پر حسین نے علم تقسیم کرنے شروع کیے۔ حسین کے 11 علم تھے، بعض روایتوں میں 9 علم تھے۔ حسین نے 8 یا 10 علم تقسیم کر دیے، ایک علم تقسیم نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ کس کے لیے رکھا ہے؟ ارے کسی کو دے دیجئے۔ امام نے کہا اس علم کا لینے والا آ رہا ہے، اس علم کا لینے والا آ رہا ہے۔ وہ پوچھا کون؟ کہ میرا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر قاصد چلا، جب چلا اور جب پہنچا ہے عزیزو، کون سا وقت ہے؟ حبیب ابن مظاہر ہے، حبیب ابن مظاہر ہے اور ان کی زوجہ ہے۔ انہوں نے دسترخوان لگایا، کھانا سجا دیا۔ ایک مرتبہ حبیب نے لقمہ توڑا، کھانا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ دروازے پہ کسی نے کھٹکھٹایا، جو ناک کیا تو حبیب نے پوچھا کون ہے؟ کانا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ یہ سننا تھا، یہ سننا تھا۔ حبیب نے لقمہ دسترخوان پہ رکھا، دوڑے ہوئے آئے، دروازہ کھولا کہ کہاں ہے میرے آقا کا خط؟ حبیب کو خط ملا، خط دیا، بوسے لیے، چومنے لگے۔ وہ چومنے کے بعد ایک مرتبہ خط کھولا، اب جو خط چاک کیا تو لکھا ہوا تھا ارے حسین غریب کا خط، ارے کس کے نام؟ ارے رجل فقی حبیب کے نام۔ میں دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہوں، میری مدد کو پہنچو۔ حسین نے یہ لکھا، پڑھ کر رونے لگے۔ بیوی کے پاس نہیں، بیوی نے پوچھا میرے مولا نے کیا لکھا ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ کہا مولا نے نصرت کے لیے بلایا ہے دشمنوں کے نرغے میں۔ کہا حبیب کیا سوچا؟ کہ بڑے لوگوں کی جگہ میں کیا کروں گا؟ بھئی حبیب کا کہنا تھا، زوجہ حبیب اٹھی اپنی جگہ سے، کہا حبیب میری چادر لو۔ ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ ارے نوازہ رسول مدد کے لیے بلا رہا، تم مدد کے لیے بھی نہیں جاؤ گے؟ حبیب کی زوجہ نے جو ہی کہا، حبیب نے کہا میں تیرا امتحان لے رہا تھا، اے مومنہ میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ عزیزو کہتے ہیں حالات پراشوب ہیں۔ نوکر کو، غلام کو بھیجا کہ شہر کے باہر نکل جا، شام ہوتے ہوتے میں آؤں گا، میں تجھ گھوڑے پر سوار ہو کر مولا کی مدد کو جاؤں گا۔ گھوڑا لے کے غلام کوفے کے باہر چلا گیا۔ اب جو غلام کوفے کے باہر چلا گیا، حبیب کو پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ہائے حسین کتنا غریب ہے، حسین کتنا مظلوم ہے۔ بس غلام کے پہنچنے میں، حبیب کے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ بس غلام گھوڑے سے بات نہیں کر رہا، کہہ رہا اگر آقا کے آنے میں دیر ہو گئی تو میں دیر نہیں کروں گا، تو اس پہ سوار ہو کر آقا کی مدد کو پہنچوں گا۔ تو حبیب نے یہ سنا، مدینے کا رخ کیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا وقت آ گیا ہے؟ ارے آپ کے نواسے پر، ارے غلام تڑپ رہے ہیں نصرت کے لیے، کہ تجھے آزاد کیا۔ حبیب سے کہتا آقا زندگی بھر خدمت ہوئی، اب جو نجات کا، شفاعت کا موقع آیا، بخشش کا موقع ہے، مجھے چھوڑو، مجھے ساتھ لے چلو۔ حبیب نے اسے بھی سوار کیا، حبیب چلے، حبیب کا غلام چلا، ادھر حسین انتظار کر رہے ہیں،
خاک گر نمودار ہوئی. ایک مرتبہ حسین نے کہا میرا حبیب آ رہا ہے. ارے جو ہور کا استقبال کر رہا ہے وہ حبیب کا کیوں کرنا استقبال کرے. حبیب آ گئے, علم حوالے کر دیا گیا. حسین کے خیمے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں فضہ معلوم کرو میرے بھیا کے خیمے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی, کیا بات ہے. ایک مرتبہ فضہ نے پس پردہ کھڑے ہو کر پوچھا آقا ثانیہ زہرا سوال کرتی ہے, آقا ثانیہ زہرا سوال کرتی ہیں خوشی کا سبب کیا ہے کہ بتا دو. ہمارے بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے. حسین نے یہ کہا, فضہ نے خبر دی. زینب نے کہا اے فضہ حبیب کو میرا سلام کہہ دو. فضہ نے ایک مرتبہ کہا حبیب ثانیہ زہرا سلام کہتی. حبیب نے سینہ پیٹا, منہ پہ تماچے مارے, سر پیٹ لیا. ہائے یہ وقت آ گیا ثانیہ زہرا سلام کہے, مدینے کا رخ کر کے رونے لگے. میں کہوں گا حبیب ابھی نہ رونا, ارے شام غریبہ میں رونا, بازار کوفہ میں رونا, دربار شام میں رونا, جب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہوگی. ظالم نیزے چبو رہا ہوگا اور ظالم کہہ رہا ہو یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حبیب کی زوجہ نہیں آئی تھی, حبیب کے گھر والوں میں کوئی نہیں آیا تھا. اے عزیزو, ارے کربلا میں حسین کا لاشا نہیں آیا. آخری دو جملے زحمت تمام کروں گا. ارے کربلا میں حسین کا لاشا نہیں آیا تھا, عباس کا لاشا نہیں آیا تھا, حبیب کا لاشا آیا. جب لاشا آتا تھا وارث بیویاں ماتم کرتی تھی, حبیب کا لاشا آیا. ارے زینب کے خیمے میں زینب کو فضہ پرتا دے رہی تھی, حسین کے خیمے میں حبیب کا لاشا تھا. سیعلم الذین ظلموا لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.